بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی خاص خبریں۔ افغانستان میں امریکہ کے دفاعی ساز و سامان کا بڑا حصہ طالبان کے ہاتھ آ گیا۔ امریکہ کو کبھی اتنی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکی صدر جو بائیڈن کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ دوستی اور معافی، خوفزدہ شہریوں کی جانب سے طالبان کو پھول پیش۔ پاکستان کے خلاف بلیم گیم یکسر ناکام ہو گئی ہے، وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی۔ کینیڈین وزیر اعظم کا طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار۔ امریکہ نے افغان حکومت کے اربوں ڈالر کے بینک اکاؤنٹ منجمد کر دیے۔ ترکی کا کابل پر قبضے کے بعد طالبان کے مثبت پیغامات کا خیر مقدم۔ طالبان کی حکومت سازی کے لیے مشاورت، حامد کرزئی اور عبداللہ سے اہم ملاقات۔ افغانستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیے گا۔ ناظرین، اپنی آراء کا اظہار کمنٹ سیکشن میں لازمی کیجیے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ افغانستان میں امریکہ کے دفاعی ساز و سامان کا بڑا حصہ طالبان کے ہاتھ آ گیا۔ تفصیلات کے مطابق امریکہ نے تسلیم کیا ہے کہ طالبان نے ان کے اسلحے اور آلات کے بڑے ذخیرے پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغانستان سے آنے والی ویڈیوز اور تصاویر میں طالبان کو اسلحہ اور گاڑیوں کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے جو امریکی فوجیوں کے زیر استعمال رہے یا انہوں نے افغان سیکیورٹی فورسز کو دیے تھے۔ کندھار ایئرپورٹ پر بھی امریکہ کے جدید ترین بلیک ہاک ہیلی کاپٹر اور دیگر آلات پر بھی طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق سلامتی کے مشیر جیک سیلون کا کہنا تھا کہ ہمیں پوری طرح علم نہیں ہے کہ افغانستان میں امریکہ کا دفاعی ساز و سامان کہاں گیا، لیکن اس کا بڑا حصہ طالبان کے ہاتھ آ گیا ہے۔ اس ضمن میں ان کا کہنا تھا کہ ہمیں احساس ہے کہ طالبان یہ ساز و سامان آسانی سے واپس نہیں کریں گے۔ دوسری جانب امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس کا کہنا تھا کہ طالبان کی باتوں پر یقین نہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سیلون کا کہنا تھا کہ طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے کا سوال قبل از وقت ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو کبھی بھی اتنی شرمندگی کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے صدر جو بائیڈن پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جو بائیڈن نے تاریخ میں سب سے زیادہ امریکہ کی تذلیل کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ ماضی میں امریکہ کو اتنی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑا ہو، اور میں نہیں جانتا اسے فوجی شکست کہوں یا نفسیاتی شکست۔ سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا تھا کہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک خوفناک وقت ہے۔ افغانستان میں افواج بھیجنے کا فیصلہ ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فیصلہ تھا، کیونکہ مجھے افغانستان کی حکومت اور اشرف غنی پر کبھی بھی بھروسہ نہیں تھا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان کے دارالحکومت کابل پر طالبان کی جانب سے کنٹرول حاصل کرنے کے بعد بیشتر افغان شہری اپنے مستقبل کے حوالے سے تشویش کا شکار ہیں، اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ ملک چھوڑ رہے ہیں یا ملک چھوڑنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ وہ شہری جنہوں نے ملک میں رہنے کو ہی ترجیح دی ہے، وہ طالبان جنگجوؤں کو سرخ اور سفید گلاب سے استقبال کر رہے ہیں۔ فوٹیج میں مردوں لڑکوں کو طالبان جنگجوؤں کو علامتی رنگ کے پھول دیتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ برطانوی موقر اخبار کے مطابق خوفزدہ شہری مختلف چوراہوں اور چوکیوں پر تعینات طالبان اہلکاروں کے پاس جا کر پھول پیش کر رہے ہیں۔ افغان روایات کے مطابق سرخ اور سفید پھول دوستی اور معافی کی علامت سمجھے جاتے ہیں۔ کابل کے خوفزدہ خاندان طالبان کو پھول پیش کر کے ان کے ساتھ دوستی کا ہاتھ بڑھانا اور تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ان کے نئے حکمران ان کے خلاف کوئی انتقامی کارروائی نہ کریں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف بلیم گیم یکسر ناکام ہو گئی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پوری دنیا کی نظریں
اس وقت افغانستان پر لگی ہوئی ہیں، جبکہ افغانستان میں جتنی کارروائی ہوئی وہ پرامن ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ خدشہ تھا طالبان کے حالات خراب ہوں گے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور اب افغانستان کی ابتدائی رپورٹ اطمینان بخش ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ عاشورہ کے بعد میرا ایران، تاجکستان اور ازبکستان جانے کا ارادہ ہے اور ہم نے سیکیورٹی کونسل کے تمام ممبران تک پاکستان کا نقطہ نظر پہنچا دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے اطمینان ہوا طالبان نے عام معافی کا اعلان کیا اور ہمارے بارڈر پر کسی بھی قسم کا دباؤ نہیں ہے، جبکہ ہم نے آئندہ کی منصوبہ بندی کر لی ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزید کہا ہے کہ پاکستان کے خلاف بلیم گیم یکسر ناکام ہو گئی۔ پاکستان کے خلاف ٹرینڈ بنانے کی کوششیں کی گئی، وہ تمام ناکام ہو گئیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار قوم ہیں اور ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم کا طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے سے صاف انکار۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے طالبان کی حکومت تسلیم کرنے سے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ طالبان نے منتخب افغان حکومت کو طاقت کے زور سے ہٹایا ہے۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کا کہنا ہے کہ یہ گروپ کینیڈا کے قانون کے تحت ایک تسلیم شدہ دہشت گرد تنظیم ہے۔ کینیڈا نے طالبان کو اس وقت بھی تسلیم نہیں کیا تھا جب وہ 20 سال قبل افغانستان پر قابض تھے۔ کینیڈا کا افغانستان میں طالبان کی حکومت تسلیم کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ امریکہ نے فنڈز تک طالبان کی رسائی روکنے کے لیے اپنے بینکوں میں افغان حکومت کے 9 ارب 50 کروڑ ڈالر کی مالیت کے اکاؤنٹس منجمد کر دیے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق امریکی خزانہ کے سیکرٹری اور محکمہ خزانہ کے دفتر برائے غیر ملکی اثاثہ جات کنٹرول کے اہلکار نے امریکہ میں موجود افغان حکومت کے اکاؤنٹس کو منجمد کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے تحت امریکی بینکوں میں افغان حکومت کے 9.59 بلین ڈالر کے اثاثہ جات منجمد کر دیے گئے۔ افغان حکومت کے اربوں ڈالر کے بینک اکاؤنٹ کو بھی منجمد کرنے کا فیصلہ طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول سنبھالنے کے بعد کیا گیا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ ترکی نے طالبان کی جانب سے افغانستان میں قبضے کے بعد عالمی برادری کے ساتھ مل کر چلنے کے اعلان کو خوش آئند قرار دے دیا۔ ترکی کا کہنا ہے کہ وہ طالبان رہنماؤں سے کئی مہینوں سے جاری مسائل اور امریکی انخلا کے دوران کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کے حوالے سے بات چیت کر رہے ہیں۔ ترکی نے اپنے سفارتی عملے کو طالبان جنگجوؤں کے دارالحکومت میں داخل ہونے کے بعد ایئرپورٹ پر منتقل کر دیا تھا۔ پیر کے روز 300 سے زائد ترک شہریوں کو افغانستان سے نکال لیا تھا۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا اردن کے دورے کے دوران کہنا تھا کہ ترکی کابل ایئرپورٹ کی حفاظت کی اپنی پیشکش کے بارے میں اپنے لاہ عمل پر تھوڑا وقت لے رہا تھا، لیکن انہوں نے کہا ہے کہ طالبان کی طرف سے آنے والے ابتدائی تبصرے حوصلہ افزا تھے۔ ترک وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ ہم طالبان کی جانب سے غیر ملکی سفارتی عملے اور اپنے عوام کو دیے گئے مثبت پیغامات کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہماری افغانستان میں تمام پارٹیوں اور طالبان کے ساتھ بات چیت جاری ہے۔ ترکی کے وزیر خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ ابھی افغان ان تمام مسائل پر آپس میں بات چیت کرنے والے ہیں کہ اقتدار کی منتقلی میں کون حصہ لینے جا رہا ہے اور ان کے پاس کون سی عارضی حکومت ہوگی۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں۔ افغانستان میں مستقبل کی حکومت کے لیے مشاورت کا سلسلہ جاری ہے۔ طالبان کے سیاسی دفتر کے رکن انس حقانی نے کابل میں سابق افغان صدر حامد کرزئی اور سابق چیف ایگزیکٹو عبداللہ سے اہم ملاقات کی ہے۔ بین الاقوامی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ملاقات میں حکومت سازی کے مختلف امور اور دیگر سیاسی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دوسری جانب طالبان کے مرکزی رہنما عبداللہ غنی برادر 8 دیگر ارکان کے ہمراہ قندھار میں موجود ہیں۔ عبدالغنی برادر گزشتہ رات دوحہ سے افغانستان پہنچ گئے تھے۔ دوسری جانب طالبان کی جانب سے کابل پر کنٹرول حاصل کرنے کے بعد امریکہ نے افغان مرکزی بینک کے 9.5 بلین ڈالر کے اثاثے بھی منجمد کر دیے ہیں۔ جی تو ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ پاکستان زندہ باد۔ پاکستان آرمی پائندہ باد۔